بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 5 اگست 2019 آج سے ٹھیک 5 سال پہلے آرٹیکل 370 اور 35A کو جس بھونڈے انداز سے ہندوستانی فاشسٹ رجیم نے ختم کیا اور جس انداز سے ایک سسٹمیٹک وے میں انہوں نے ختم کروایا اپنی پارلیمنٹ کے توسط سے بھی، وہ انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل ریگولیشنز، انٹرنیشنل قوانین ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے. انہوں نے اپنے ہی آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. انہوں نے تمام ریزولوشن جو 18 سے زائد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل پاس کر چکی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. اور اب 5 سال کے بعد اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ 5 سال کے اندر مقبوضہ کشمیر میں کیا کیا ظلم و بربریت ہوا، کیا کیا صعوبتیں گرائی گئیں، یہی وجہ ہے کہ اس دن کو یوم استحصال کہا جاتا ہے، کیونکہ کشمیریوں کی زندگیوں میں ایک نئے استحصال کے باب کا اضافہ ہوا اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا گیا، کشمیریوں کی معیشت پر حملہ کیا گیا، کشمیریوں کی معاشرت پر حملہ کیا گیا، کشمیریوں کو پابند سلاسل کیا گیا اور 90 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ اوپن پریزن میں ڈال دیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں فوج میں اضافہ کیا گیا. کشمیریوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ غیر کشمیریوں کو لا کر آباد کیا گیا اور ملینز میں ڈومیسائلز جو ہیں ان کی بندر بانٹ کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ نئے کشمیر کے نام پر وہاں پہ بھارت سے نئے قوانین جو ہیں ان کو لایا گیا اور امپورٹ کیا گیا مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور ان سب کے اگر مقاصد میں دیکھیں تو مقصد میں صاف واضح ہو رہا تھا کہ کشمیریوں کی شناخت چھیننے کا مقصد تھا. مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورا سے، انٹرنیشنل فرنٹ سے غائب کرنے کا مقصد تھا اور تحریک آزادی کشمیر کو ختم کرنے کا مقصد تھا. اب تیسرے اگر ہم پہلو پہ غور کریں تو 5 سال گزرنے کے بعد کیا ہندوستان ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو سکا ہے؟ کیا ہندوستان نے، مودی نے جو نئے کشمیر کا نعرہ لگایا، کیا وہ نیا کشمیر حاصل کر سکا ہے؟ کیا تحریک آزادی کشمیر اس کو دبا سکا ہے؟ اور انٹرنیشنلی کیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پس پشت ڈال سکا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اس ایکسکلوزیو شو میں، خصوصی شو میں. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں خواجہ عبدالمتین صاحب نے. آپ سینئر صحافی ہیں اور کشمیر کے موضوع کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اپنا ٹی وی شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں. سید یوسف نسیم صاحب آل دا ویز فرام UK سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر حریت رہنما ہیں. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب دفاعی تجزیہ کار، بڑی ووکل آواز when it comes to انڈیا پاکستان ریلیشنز اینڈ کشمیر ایشو. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. اگست 2019 کشمیر پر ڈھائے گئے مظالم میں ایک نیا باب سمجھا جا رہا ہے. جمہوریت کی دعوے دار بھارتی پارلیمنٹ نے اپنے ہی آئین کو رونتے ہوئے جنت نظیر کشمیر کو ہڑپ کر لیا اور اس کی خود مختار حیثیت ختم کر دی. My identity that I am a Kashmiri, my Kashmiriyat that has been ruined, that has been murdered in the parliament, in the daylight of parliament, brutally murdered. آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A میں ترامیم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے کشمیریوں پر ظلم و ستم اور ریاستی جبر کے نئے دور کا آغاز کیا. آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ ریاست کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، جبکہ آرٹیکل 35A میں واضح کیا گیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے، شہری کون ہے اور کون وہاں جائیداد خرید سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں ان آرٹیکلز کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ ریاست کشمیر ایک الگ اور خود مختار ریاست ہے اور وہاں صرف مستقل کشمیری ہی جائیداد خرید سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی غیر مقامی باشندہ مقبوضہ کشمیر میں زمین و مکان نہیں خرید سکتا، نہ ہی مالکانہ حقوق حاصل کر سکتا ہے. 5 اگست 2019 سے آج تک کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ گل ہے اور روشنیوں کے اس خطے میں جبر کی گھنگور گھٹائیں تڑتڑا رہی ہیں. بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں کرفیو نافذ کیا اور لاک ڈاؤن کے دوران موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی. 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کو ایک عقوبت خانے میں تبدیل کر دیا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. سید یوسف نسیم صاحب، آپ کو سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں. یہ بتائیے گا 5 سال گزر گئے ہیں
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد، اسپیشل سٹیٹس کی منسوخی کے بعد، 35A کی منسوخی کے بعد کشمیری کہاں کھڑے ہیں آج 5 سال کے بعد؟ کشمیر کے اندر اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا لاوا پک رہا ہے، ایک ایسا طوفان کشمیریوں کے دل کے اندر، کیونکہ 10 لاکھ فوج سے یہ جہاں آپ ٹو نیشن تھیوری کی وائلیشن یا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی یا ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ تاشکند ایگریمنٹ ہو، شملہ معاہدہ ہو، لاہور ڈکلیریشن ہو یا باقی جو بھی ان کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں، پھر کشمیریوں کے ساتھ جو شیخ محمد عبداللہ اور مہاراجہ کے درمیان جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی، یہ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا جب آئین بنا، اس سے پہلے 49 میں یہ انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ رائے شماری کے ذریعے حل ہوگا، کیونکہ ہندوستان 5 جنوری 1949 کی قرارداد اور اس کے دیا گیا روڈ میپ کا سیگنیٹری تھا، پاکستان سیگنیٹری تھا. اور اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی متعدد دفعہ یہ کہا، خاص کر سری نگر میں کشمیریوں کے ساتھ یہ کہا کہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے، we don't believe in forced marriages. اگر کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہمیں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ہم نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی. اب اس کو شارٹ کرتے ہوئے میں عرض کروں کہ 1989 تک یہ 5 اگست کا جو آپ تذکرہ 5 اگست کا کر رہے ہیں، وہاں تک ہندوستان نے سب حربے استعمال کیے کہ کشمیریوں کو خریدا جائے، کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے. آئین کے طور بھی جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہر ایک ایگریمنٹ کی اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بھی 100% درست فرمایا. یہ جو انہوں نے جو یہ 5 اگست 2019 والا معاملہ ہے، یہ فوجی قبضہ ہے. یہ 10 لاکھ فوج نے ریاست جموں و کشمیر میں قبضہ کیا اور اس قبضے سے جو ان کی جتنی بھی ایگریمنٹس تھی وہ ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر از بیک. آئینی طور آپ نے کہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم 13 اگست 1947 پر کھڑے ہیں، جب ریاست جموں و کشمیر ایک تھی، یونائٹڈ تھی. یہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ایک ریاست تھی. آج ہم ایک ریاست ہیں اور ریاست کے 2/3 حصے پر ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کا قبضہ ہے. اس قبضے کو نہ تو کبھی کشمیری تسلیم کریں گے نہ کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کشمیری ہیں وہ اس اپنے حق کے لیے، چاہے وہ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، سعودی عربیہ میں ہے، پاکستان میں ہے اور پھر آزاد کشمیر میں ہے اور مقبوضہ کشمیر میں، ہر شخص اپنے اس حق کے خود ارادیت کے لیے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان باعث وکیل کے اور باعث فریق کے جب پاکستان کے ساتھ ساری ایگریمنٹس انہوں نے ختم کر دی، اب ہندوستان کا کوئی آئینی، قانونی، اخلاقی جواز ریاست پر نہیں رہا، تو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا تھا، ہم نے یونائٹڈ نیشن میں جانا تھا، ہم نے OIC میں جانا تھا اور ہم اس وقت بڑے اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں. اور ٹھیک ہے، ہم نے ابھی کرنا کیا ہے اس پہ میں آتا ہوں. شاہ جی آپ کی اجازت سے اگر میں شامل کر پاؤں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب کو. ایک تو جو گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت چل رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جتنا کچھ مودی 5 اگست 2019 کو 370 کو اور 35A کو ختم کرنے کے بعد حاصل کرنا چاہ رہا تھا، کیا ان 5 سالوں میں وہ حاصل کر پایا ہے اور اس کی رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جی آئی تھنک اس میں جو 5 آئی تھنک بڑے ایلیمنٹ ہیں اس جو امپوزیشن ہے 370، اس میں تھوڑا سا میں بتا دوں ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور دین وی کم ٹو کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈیموگرافک جس طرح ذکر ہوا، وار چینج کرنی ہے انہوں نے. پھر کارٹوگرافی یا جغرافک ہے جس میں آپ دیکھا آلریڈی بائسیکٹ ہو چکا ہے، لداخ کو علیحدہ کر کے شو کر رہے ہیں کہ شاید وہ ایک ڈفرنٹ ایریا، حالانکہ دیٹ از پارٹ آف آکوپائڈ کشمیر. پھر لیگل کانسٹیٹیوشنل ہے جس میں سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن دلوایا گیا. پھر انفارمیشنل ڈومین میں بہت زیادہ ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش. تو بیسیکلی آئی وڈ سے نیو نازی ایجنڈا تھا اس کا، اور اس کی جو مثال ہے ابھی لیٹسٹ جو ہے یہ آنند رنگن ناتھن ہے ان کا، جو ایک بہت بڑے پینل میں اس نے بات کی جی کہ ہمیں اسرائیل والی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو ویسے تو جو آلریڈی میئرز انہوں نے لیے ہیں وہ تو سارے وہی ہیں، جینوسائیڈل ہی ہیں. ابھی یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ اسیسینیٹ کریں لوگوں کو، لیڈرشپ کو، اور جینوسائیڈ فزیکلی کریں جس طرح اسرائیل کر رہا ہے. تو وہاں سے انہوں نے کافی حوصلہ پکڑا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ 5 جو آبجیکٹیو تھے، چاہے وہ جغرافک ہے، ڈیموگرافک ہے، لیگل کانسٹیٹیوشنل ہے، انفارمیشنل ہے یا جینوسائیڈل ہے، یہ آئی تھنک بری طرح ناکام ہوا. اس کا آن گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں کہ اسپیشلی ساؤتھ آف پنجاب ابھی ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں یورش برپا ہے جس میں بڑا الزام لگا رہا ہے بھارت کے جی پرابلی پاکستان نے کچھ 600 ایسے مطلب ابسرڈ قسم کا
وہ ہے, اور ان کو بھی اچھے خاصے طریقے سے آئی تھنک ٹارگٹ کر رہے ہیں مجاہدین. تو ایک تو نیچے سے ساؤتھ آف کشمیر جہاں پہ ان کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہیں, لائک ناردرن کمانڈ ہے ادھم پور میں, ریاسی ہے, تو وہاں پہ آئی تھنک انہوں نے کافی ان کو مجاہدین نے بھی ایک نیا فرنٹ کھولا ہے, اینڈ موسٹ لائکلی آہستہ آہستہ یہ پھر اوپر کی طرف جائے گا نارتھ اور پھر پنجاب ویلی میں بھی. ویلی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈپلائمنٹ ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر 11 لاکھ فوج مجھے دے دیں اور پیراملٹری, تو میں مہاراشٹر میں جا کے 2 سال کا کرفیو لگاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے. مطلب ہر چھٹے کشمیری کے اوپر ایک فوجی رائفل بردار کھڑا ہے, تو اٹس ٹوٹل سپریشن جو ہے. تو میرے خیال میں جو پھر الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ بی جے پی لاس ڈسپائٹ کہ ان کے اپنے سٹوج کھڑے ہوئے تھے, تو جیل سے ایک بندہ جیتا ہے. محبوبہ مفتی کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, عبداللہ اس کے دیکھ لیں, تو جو تو کشمیر کی آئیڈینٹی تھی, اس کا ایک ڈیموگرافک آئی تھنک ریئلٹی ہے, اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ایک پوزیشن تھی, اور وٹ ایور آئی تھنک اس لحاظ سے تو انہوں نے سپریشن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو کشمیری ہے آئی تھنک اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے اس میں کشمیری ہے اکراس دا لائن آف کنٹرول دونوں طرف, کہ دے ہیو ناٹ ایگریڈ نہ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے. انڈیا نے بہت کوشش کی کہ کانفرنسز کی انٹرنیشنل لیٹ سے کچھ اپنی مرضی کے یورپین یونین سے کچھ لوگ لے کے گئے, پھر کوئی آپ کہہ لیں انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی چیز کامیاب نہیں. اور ابھی بہت زیادہ فیئر ہے کہ دوبارہ جو ہے ویلی اور ساؤتھ اور پیر پنجاب جو موومنٹ زور پکڑے گی. تو جتنا مرضی کر لیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریلیٹ کر رہا ہوں ویسے بنگلہ دیش میں بھی آپ سپریس جب کرتے ہیں ڈسپائٹ کہ وہاں ایشو اور ہے, تو عوام کو آج کل کے دور میں آپ نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کشمیر ڈائسپورا بڑا ایکٹیو ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہمیں ایک اگریسو پالیسی کی ضرورت ہے, اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ کیسے ہم موو فارورڈ کریں. تو میرے خیال میں 5 سال میں جو ہے یہ ٹوٹل ایک پیپر ٹرانزیکشن تھی جو ٹوٹلی ناکام ہو چکی. جی ساتھ ہی رہے گا. میں خواجہ صاحب آپ کو کروں گا, ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ان 5 سالوں کے اندر؟ انہوں نے کون سا ایسا جبر ہے جو نہیں گرایا کشمیریوں کے اوپر؟ خاص طور پہ اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں تو نئی میڈیا پالیسی آئی جس میں صحافیوں کو صرف اور صرف پریس ریلیز کو جاری کرنے, چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار ہو, اس پہ اشاعت کرنے یا جاری کرنے کا کہا گیا, اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. میڈیا کے نمائندوں کے اوپر حملے ہوئے. آج آپ دیکھیں تو خرم پرویز جو ہیں پابند سلاسل ہیں, اسی طریقے سے باقی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. ایک تو پورے 5 سال میں میڈیا کا سینیریو کس طرح سے رہا ہے, جو آوازیں بند ہوئی ہیں وہ باہر نہیں آ سکتی, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا. 5 سال قبل جو آئینی طور پر شبخون مارا تھا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں, کیا وہ اپنے نتائج حاصل کر پایا؟ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں, انہوں نے آئینی شبخون مارنے کے بعد کیا وہاں فوج کم ہوئی؟ 5 سال پہلے جو فوج تھی اس سے مزید بڑھی. جی بڑھائیے. کیا تحریک آزادی کشمیر کو کوئی ذکر پہنچا سکا؟ ابھی بھی جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جموں میں ایک تحریک نے پھر سر اٹھا لیا کیونکہ ادھر ڈپلائمنٹ زیادہ ہے اور مجاہدین اب ریاسی جو ہے وہاں واقعات ہو رہے ہیں, یعنی کہ وہ عسکری تحریک بھی نہیں تھم سکی بلکہ ایک نئے روپ میں وہ سامنے آئی. دوسرا, انہوں نے جو ڈیموگرافک چینج جو ہے وہ لانے کی کوشش کی, بسانے کی کوشش کی لوگوں کو. کیا وہاں جغرافیائی کوئی تبدیلی لا سکا بھارت؟ کیا ڈیموگرافک کوئی چینج وہاں لا سکا؟ کچھ نہیں لا سکا. میڈیا پہ پابندیاں لگائیں, میڈیا کے آوازیں بند کی, لوگوں کو جیل میں ڈالا, خرم پرویز صاحب کو ڈالا, تمام اخبارات کو بند کیا. کیا مقبوضہ کشمیر کی آوازیں انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس پر بند ہوئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت 5 سال قبل جو اس نے آئینی شبخون مارا تھا اس کا 1% بھی مقصد حاصل نہیں کر پایا, بلکہ تحریک زیادہ ابھر کر جوش و جذبے سے وہ سامنے آئی ہے. کشمیریوں میں ایک نیا جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو تحریک تھوڑی سی دب گئی تھی وہ ایک دفعہ پھر عالمی منظر نامے پر ابھر کر سامنے آئی. اب سوال یہ ہے, کشمیری تو اپنے لہو سے اس تحریک کو لکھ رہے ہیں, کشمیر کا چپا چپا جہاں سے خون رس رہا ہے, کیا جو عالمی برادری ہے, جو سوال اس پہ میں آتا ہوں ابھی عالمی برادری کے حوالے سے, ان کا کیا رول رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک تھی اس کو مزید تقویت ملی ہے, گو کہ وقتی طور پر دبی ضرور ہے, لیکن کسی وقت بھی یہ چنگاری اس کو کسی نے دیا سلائی دکھائی تو یہ اسی طرح جیسے ابھی سری لنکا میں آپ بنگلہ دیش میں دیکھا ہے, اسی طرح یہ تحریک پھٹ پڑے گی. ایک بھی مقصد بھارت 5 سال قبل جو اس نے بیوقوفانہ اقدام اٹھایا تھا اس کو 0% کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکا, بلکہ یہ تحریک مزید اس کو طاقت ملی ہے اور نئے ولولے کے ساتھ لوگ سامنے آئے ہیں.
اور آوازیں آپ نے دبائیں, آپ نے میڈیا کو دبایا, لیکن کیا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے کیا آپ کو گدگن عائد کر سکیں؟ ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہ اب بالکل اوپن ہے ساری چیزیں لوگوں کے لیے. آپ نے دبایا ضرور, لیکن اس کا آپ کو کوئی زیرو بھی حاصل حصول نہیں ہوا. ٹھیک ہے یوسف نسیم صاحب, آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر اپنے طور پہ اپنے طریقے سے ایک احتجاج کر رہے ہیں, جس کو کوئی خاموش احتجاج کا نام دے رہا ہے, کوئی اسے کشمیریوں کی اپنی اسٹریٹجی قرار دے رہا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کی کیا شکل ہے, وہ کس طور پہ زندہ ہے اور کس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے بھارت کے ان تمام غاصبانہ حربوں کو جو پچھلے 5 سالوں سے وہ آزما رہا ہے؟ پہلے ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے آزادی کی, ہمیں یقین تھا کشمیریوں کو آج نہیں تو کل ہم حق پر ہیں, ہمارا حق مل جائے گا. لیکن جب بھارت نے یہ 5 اگست والا حادثہ کیا اور اس میں 100% ناکام ہوئے, تو آج کی ڈیٹ میں ہر کشمیری کے دل میں ایک طوفان برپا ہے. ہر کشمیری چاہتا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اس تاریخ آزادی میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ڈائسپورا کا کشمیری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے, بڑا ایفیکٹو کام کر رہا ہے, وہاں کی گورنمنٹس کے ساتھ بات کر رہا ہے. اب جو اس میں کشمیری جو سوچ رہا ہے, اس کشمیری ایک لفظ ہے, کشمیری اس وقت دم پھوٹ ہوا ہے. دم پھوٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنے ہی گھر میں باہر سے لاک کر دیں, اس کی تمام آزادیاں سلب کر لیں, پھر آہستہ آہستہ کھڑکی کھولیں, دروازہ کھولیں. اس چیز نے ہر کشمیری کو اس چیز کے لیے تیار کر لیا ہے کہ ہم آزادی کے بغیر کسی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب کشمیری بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ گھر سے کیسے نکلے. انہوں نے الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ رچایا, یقیناً کشمیری گھر سے نکلنے کا ایک موقع ملا, لیکن جو بھی بی جے پی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے خلاف انہوں نے ووٹ ڈال کے اپنا وہ نظریہ پیش کیا کہ ہم آپ ہندوستان یا ہندوستان کے بی جے پی کے یا ان کے ساتھ ہم نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا. ایک بندہ جیل سے بڑے مارجن سے جیت کر سامنے آیا اور وہاں پہ وہ سارے لوگ ناکام ہو گئے جو روایتی سیاست کرتے تھے. آج کی ڈیٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ اتنی طاقت سے پک رہا ہے, جب یہ پھٹے گا تو اس کا اثر دہلی تک جائے گا. اب جب تنگ آمد با جنگ آمد کے لیے ہر کشمیری کو انہوں نے تیار کر دیا ہے, اور یہ میرا جزو ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, یہ بریگیڈیئر صاحب نے جس ریجن کا نام لیا, اس ریجن میں بڑا مشکل تھا مجاہدین کے لیے کام کرنا, کیونکہ ادھمپور ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, ریاسی جس طرح انہوں نے تذکرہ فرمایا, اور اس ریجن میں ہر جگہ انہوں نے پہلے ہی سے ایسی کمیٹیاں بنا رکھی تھی کہ کوئی شخص منہ نہ کر سکے. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کشمیری اب کوئی اس کو شک نہیں رہا. جس کے دل میں یہ شک تھا, جو بڑے بڑے لیڈر تھے ہمارے ہندوستان کو, آج وہ بھی اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. شیخ عبداللہ کی جو سوچ تھی وہ فاروق عبداللہ کی اب نہیں رہی, وہ محبوبہ مفتی کی جو سوچ تھی وہ اب نہیں رہی. وہ سب دیکھ رہے کہ ہم سے ہماری شناخت چھن رہی ہے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک شاہ جی پوائنٹ اٹھایا ہے, نقطہ اٹھایا ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کو اس میں اسی حوالے سے انوالو کروں گا. یہ فرمائیے کہ جو پرو انڈین ایلیمنٹس تھے, ایک زمانے میں وہ انڈین کانسٹیٹیوشن پر ایمان رکھتے تھے, ایک زمانے میں وہ انڈیا کے الیکشنز پہ, نظام کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے, لیکن آرٹیکل 370-35 کی ایبروگیشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ وہ انڈیا کو للکار رہے ہیں, ان کو چیلنج کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان سے مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ کس قدر 5 اگست کے فیصلے نے ان پرو انڈین ایلیمنٹس کو انڈیا سے دور کر دیا ہے؟ جی, اور تو میں زیادہ انڈورس نہیں کرتا ان کو, مفتی اور عبداللہ کو, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ میں چینج تو آیا ہے, اور آئی تھنک دے بین ویری ویری ووکل, چاہے عبداللہ سے فاروق عبداللہ ہے یا پھر محبوبہ مفتی ہیں اور ان کی باقی جو آئی تھنک پارٹی کے افیلیٹڈ لیڈرز ہیں. کیونکہ ریاست کا جو ہے آپ دیکھیں اس کا ہسٹوریکلی اگر آپ بہت پیچھے جائیں تو کس زمانے میں تو یہ امپائر تھی, اور کشمیر کا اپنا ایک آئیڈینٹی رہی ہے, کلچر رہا ہے, ایون اسلام سے پہلے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایون مغل کے ٹائم پہ یہ ایک آپ کہہ لیں انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں جی 5000 سالہ اس کی ہسٹری ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ دے آر ڈسٹنکٹ, اور ان کے زیادہ آپ دیکھیں کلچر جو ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ. دیٹس وائی علی گیلانی صاحب بھی کہتے تھے اس سے پہلے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی, کہ بیسیکلی شہراگت تو بیسیکلی اٹ گیٹس انٹیگریٹڈ انٹو پاکستان.
بعد میں جو بھی اسٹیٹس ہوتا ہے اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو ود ان آئی تھنک الٹیمیٹلی اگر نیشنلزم دیکھیں, جو کشمیری نیشنلزم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی, چاہے پنڈتس بھی ہیں جن کا بڑا آپ کہہ لیں چرچا ہوتا ہے, لیکن جو ایکچوئل کشمیر میں رہنے والے ہیں دے وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو ہیو دیئر آئیڈینٹی. تو یہ جو آئی تھنک جو دو بڑے گھرانے ان میں بھی جو ہے ایک آپ کہہ لیں ڈسینشن رہی ہے جب سے, اور جس طریقے سے وہ ٹریٹڈ, ان کو بند بھی کیا گیا, پھر آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی کمپرومائز کے لیے بات چیت ہوئی, پھر پولیٹیکل فیلڈ میں بھی نئے لوگوں کو اتارا گیا. آپ کو یاد ہوگا شاہ فیصل ہے, پھر ایک خاتون تھی, کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ لائی جائے جو اسٹوج ہوں جو ہے ان کے گودی میڈیا کے یا گودی گورنمنٹ کے. تو وہ ایک بہت بڑا آئی تھنک چیلنج ہے, بیکاز دے ہیو سین اٹ کہ ان کے سامنے لداخ کو علیحدہ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے ابھی آگے تو اگر دیکھا جائے تو اگر ہم شارٹلی بات کریں بریگیڈیئر صاحب, تو اب انہیں بندہ نہیں مل رہا اپنے حق میں بات کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. تو وہ آئی تھنک جو ان کا پرو انڈیا ایلیمنٹ تھا وہ بھی آئی وڈ سے کہ وہ ناراض ہے اس چیز سے, اور یہ ایک بڑا میجر چینج ہے. باقی دا وے دے شٹ ڈاؤن ایوری باڈی, اور جس طریقے سے آئی تھنک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, آئی تھنک دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی کشمیری. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جو نیا کشمیر کا ایک منتر ہم دیکھ رہے تھے کہ 60,000 ارب روپیہ لگایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے 4.2 ٹریلین کا ایک بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہم سننے میں آ رہی تھیں. لیکن آن گراؤنڈ اگر دیکھیں تو کشمیری کی معیشت کے اندر وہ دن بدن سکویز ہو رہی ہے بجائے بڑھنے کے. $5 بلین کا کشمیریوں کو نقصان ہوا ہے. ویئر از نیا کشمیر؟ کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ غربت کی سطح سے نیچے 48% سے زائد لوگ نیچے چلے گئے مقبوضہ کشمیر میں. جب آپ جبر ظلم, مجھے یہ بتائیں کہ کاروبار کا اگر فروغ کرنا چاہتے ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑی وہاں ضرورت کیا ہے؟ امن کی. آپ جو 5 اگست 2019 کا اقدام کیا ہے, جیسے کہ ابھی آپ عرض کر رہے تھے اس سے قبل بریگیڈیئر صاحب, کہ آپ نے اس اقدام کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین لیڈرز یہ چیز بیچتے تھے کہ ہمیں آئینی طور پر تحفظ حاصل ہے, کہ بھارت کے آئین میں ہمیں پروٹیکٹ کیا گیا ہے دفعہ 370 کے ذریعے اور 35A کے ذریعے. اب جب وہ تحفظ بھی آپ نے چھین لیا, اب جو پرو انڈین لیڈرشپ ہے مقبوضہ کشمیر میں, ان کے پاس کون سا بیانیہ اور کون سی دلیل رہ گئی ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ کون سی دلیل رہ گئی ہے کہ وہ ان کو ان کے حق میں آ کے استعمال کریں؟ اب وہ ایک تحفظ تھا, اس کی بات کر کے وہ اب تو پورے کشمیر میں 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد پورا کا پورا کشمیر اب وہ ایک سائٹ پر کھڑا ہے. ایک بھی فرد ان کو نہیں ملا. اس جو ابھی لیٹسٹ انتخابات ہوئے لوک سبھا کے, اس میں آپ دیکھ لیں ان کے امیدواروں کو کیا پذیرائی ملی, بلکہ جو پرو انڈین لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے فیلڈ میں, اور ایک جیل میں بیٹھا انجینئر ایک شخص وہ جیت گیا اور بھاری اکثریت سے جیت. دیر از نو نیا کشمیر. شمیم شال صاحبہ سینئر حریت رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. شمیم شال صاحبہ فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے ایشو کے اوپر بات کی, اب وے آؤٹ کے حوالے سے ذرا بات کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص یونائٹڈ نیشنز کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرے اور جو ریزولوشنز پاس کی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے. خود اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ اقدامات وہ کرنے چاہیے. نمبر 1 ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس میں ایک جلد از جلد میں کہتی ہوں جتنا ہو سکے ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اجلاس بلا کر اور اس میں پارلیمنٹ میں ایک ڈیسیژن لینا ہے, یونانیمس ڈیسیژن, کہ ہم ہندوستان کے ہر ایک جو یہ قدم ہے اس کو ڈینائی کریں. ہم نہیں مانتے ریاست کے اس طرح سے ٹکڑے کرنا ریاست کے عوام کو. یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز جب بیٹھ کے یہ ایک کشمیر پالیسی بنائیں گے, ایک ڈیسیژن لیں گے, یہ پیغام ہوگا. باقی علیحدہ جو آپ دیکھتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, جب ہم ڈفرینٹ ویو پوائنٹ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا کاز کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسری بات ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اپنی قرارداد جو ان کی ہے ان پر زور دینا ہے. باقی جو کشمیر کو کام کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. آپ نے اس وقت ڈپلومیسی کو سائلنٹ ڈپلومیسی سے نہیں, ایگریسو ڈپلومیسی کو اپنانا ہے. ایگریسو ڈپلومیسی یہی ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کو بھی اس وقت آپ لوگوں نے ایکسپلور کرنا ہے. آپ نے دکھانا ہے کہ دیکھیں جو یہ حصہ ہے ہمارے ساتھ کتنا ترقی کر چکا, ان کی تعلیم کو دیکھیں, ان کے انفراسٹرکچر
यहाँ की रिसोर्सेज को देखें। यहाँ ठीक के मैम, लोग आपका वहाँ- पॉइंट आ गया। वक्त की कमी है, अदरवाइज हम यकीनन इस मौजू को और भी प्रोग्राम में उठा रखेंगे। इंपॉर्टेंट मौजू है कश्मीरियों के लिए। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने चारों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आज के खुसूसी मौजू के हवाले से उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।